گئے درما شود. اس لیے ہر مسلمان کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو خود سے پڑھے، خود سے معنی نکال لے، خود سے مسئلہ نکال لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے. اللہ کا کلام بہت بڑا ہے، تم اس کے سمجھنے کے اہل نہیں ہو. جتنا علم چاہیے اتنا علم تمہارے پاس نہیں ہے. تم پرائمری سیکشن کے طالب علم ہو اور وہ کالج کے پروفیسر سے بھی بڑے کا کلام ہے، تم کیسے اس کو سمجھ جاؤ گے؟ یہ تم اگر ایسی حرکت کرو گے تو گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کی اس گفتگو کو تمہید سمجھیے آنے والی گفتگو کے لیے. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی کہ اللہ بڑا ہے، اس کا کلام بھی سب سے بڑا ہے، اللہ کے نبی بڑے ہیں، ان کا فرمان بھی بہت بڑا ہے، جس شان کے وہ ہیں اسی شان کی ان کی بات ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ ہمارا لحاظ کر کے ہماری سمجھ کے لائق بات کر دیں، لیکن جب وہ اپنی شان کے مطابق بات کریں گے، جب بادشاہوں کی بات ریت کے سمجھ میں نہیں آتی، گوار کے سمجھ میں نہیں آتی، تو جو شہنشاہ کونین ہے اور جو شہنشاہ ہے ساری کائنات کا، اس کی بات ہم تو ریت کے درجے میں بھی نہیں ہے بادشاہ کے مقابلے میں. جو اس کی شان ہے وہ خالق ہے، وہ نبی الانبیاء ہے، امام الرسول ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد پیدا کیے ہیں. لکل فن رجال، ہر علم کے کچھ خاص افراد پیدا کیے جاتے ہیں اللہ پاک کی جانب سے. حدیث کے ماہر فنکار محدثین ہیں، اللہ کے کلام کے سمجھنے والے، اس کی شرح کرنے والے مفسرین ہیں. ہم تو پابند ہیں کہ جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہم اس کو مانیں، اس پر عمل کریں. اور میرے بھائی، میرے لیے اسی میں آسانی ہے، کیونکہ عمل مقصد ہے، ثواب عمل کا ملتا ہے. ہمارے لیے عمل ہی کرنا مشکل کام ہے، سمجھنا تو اوپر کی بات ہے. ہر آدمی اگر ڈائریکٹ سمجھے گا تب عمل کرے گا، تو سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر چاہیے. 50 سال میں بھی کچھ صحیح سمجھے گا، کچھ غلط سمجھے، عمل کب کرے گا؟ اگر دوسرے کے سمجھائے ہوئے پر عمل ہی نہ کرے اور اپنی ہی سمجھ پر عمل کرے تو 50-60 سال تک تو سمجھنے میں لگے گا، عمل کرنے کا اس کو وقت کہاں ملے گا؟ اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ سمجھنے کے لیے الگ افراد پیدا کر دیے اور حدیث و قرآن کو انہوں نے الگ نشرہ کر دیا. ایک ایک باریک باریک مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا، سمجھا دیا. اب ہم کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کو عمل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں ان محدثین کرام کے ذریعے، فقہائے اعظام کے ذریعے، ائمہ مجتہدین کے ذریعے. ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے کہ اب ہمارے ذمے عمل رہ گیا ہے. ہمارے ذمے اتنی محنت، اتنی کاوش، اتنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. یہ بوجھ ہمارے بڑوں نے اٹھا لیا اور ہم کو ہلکا کر دیا ہے. ہم کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کا ہمیں ممنون ہونا چاہیے. ہم ان کے شکر گزار ہوں، ان کے قدرداں ہوں، نہ کہ ان کے خلاف زبان درازی کریں. بڑے ہمت کی بات ہے. کوئی کہا دیتا ہے یہ تو بدعت فاروقی ہے، بدعت عمری ہے، یہ بدعت عثمانی ہے. بتاؤ، جب عمر فاروق اور عثمان غنی بھی بدعتی ہو گئے تو اب جنتی آپ ہی لوگ جیسے 14ویں-15ویں صدی کے لوگ ہوں گے. تم کو پتا ہے کہ یہ عمر کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اگر مجھے آخری نبی نہ بنایا ہوتا، میرے اوپر نبوت ختم نہ کی ہوتی، تو عمر میں نبی ہونے کی ساری صلاحیت موجود ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بھی نبی آیا ہوتا تو وہ عمر بنتے نبی، عمر نبی بننے کے لائق ہے. سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر نے ایک رائے دی
اور سب کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن جب اللہ کی وحی آئی تو عمر کی رائے کے مطابق آ گئی۔ عمر کوئی تمہارے محلے ٹولے کی عمر ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا عمر اگر کسی راستے کو پکڑ لے، اس راستے سے شیطان آتا ہوا ہوگا بھی تو وہ عمر کی حیبت سے راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے گا۔ عمر کے راستے سے شیطان بھاگتا ہے، اور واقعی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، کتنی عمدہ تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ میرے عمر کے راستے سے شیطان بھاگتا ہے۔ واقعی کل بھی شیطان عمر کے راستے سے بھاگتا تھا، اور آج کا شیطان بھی عمر کے راستے سے بھاگتا ہے۔ اس احمق کو پتا نہیں ہے کہ یہ عمر وہی ہے جو کتنی مرتبہ رائے دے چکے اور اللہ نے عرش اعظم سے سپورٹ کر لیا۔ اگر وہی آتی رہتی تو کیا عجب کہ جو عمر نے بات کہی ہے آج بھی عرش اعظم سے اس کا سپورٹ ہو جاتا۔ اس لیے عمر کی راہ سے فرار اور ان سے نفرت کرنے والا وہ نبی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر نے حدیث نہیں سمجھا اور چیتو چرامن نے حدیث سمجھ لیا۔ عمر بدعتی ہو گئے، بدعتی جہنم میں جاتا ہے۔ عمر تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی معراج کی رات میں گئے ہیں، جنت کی سیر کرائی گئی تو ایک محل کو دیکھ کر، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنگ رہ گئے۔ پوچھا فرشتے اللہ سے معلوم کرو یہ محل جب باہر سے اس شان کا ہے اندر سے کس شان کا ہوگا؟ اللہ نے یہ محل کس کے لیے جنت میں بنایا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ہی کی امت میں سے ایک شخص کے لیے جنت میں یہ محل تیار کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں کہ ایک آدمی کے لیے یہ جنت میں محل بنا ہے؟ اچھا، جی چاہتا ہے کہ اس محل کو باہر سے دیکھا تو اتنا شاندار، اندر سے کیا عالم ہوگا، ایک نظر اندر بھی دیکھ لیتا۔ دروازے پر جب پہنچا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جس کے لیے جنت میں یہ محل تیار کیا گیا ہے اس کا نام عمر۔ حضور کہتے ہیں میں دروازے سے لوٹ گیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمر بہت غیرت مند آدمی ہے اور یہ محل ان کا ہے تو مالک مکان سے اجازت لے کر نہیں آیا ہوں، بلا اجازت کہیں جاؤں اور اس کی غیرت کو ٹھیس لگ جائے۔ اللہ کے نبی معراج سے آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا عمر میں جنت میں تمہارا محل دیکھ کر آ رہا ہوں، شان و شوکت دیکھا تو اندر جانے کو نہیں چاہا، دروازے تک جا چکا تھا کہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، تمہاری غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں جا سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا افعلیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا عمر کو آپ پر غیرت آتی؟ واللہ اگر آپ اپنا قدم رکھ دیتے تو اس محل میں 4 چاند لگ جاتا۔ بتاؤ یہ بدعتیوں کے لیے جنت میں اللہ نے انتظام کر رکھا ہے۔ جہنمیوں سوچو، اللہ کے نبی جس کو جنت کی بتا رہے ہیں، اس دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، معراج میں جس کا جنت میں محل دیکھ کر آئے ہیں، اس کو بدعتی کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بدعتیوں کا محل جہنم جنت میں نہیں ہوا کرتا ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اہل البدع کلاب اہل النار، بدعتی جہنم کے کتے بنائے جائیں گے قیامت کے روز۔ تم عمر کو بدعتی بولتے ہو، عثمان غنی کو بدعتی بولتے ہو، کتنی بڑی تمہاری ہمت بڑھ گئی ہے جو نبی کے صحابہ کو، خلفائے راشدین کو بدعتی کہہ سکتا ہو۔ وہ بتائیے امام ابو حنیفہ کو کیا سمجھے گا اور امام شافعی کو کیا سمجھے گا؟ یہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں کہ صحابہ کو نہیں بخشتے ہیں۔ اور میں اگر تھوڑا سا اور ترقی کر کے بتاؤں، انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نبیوں پر بھی انہوں نے ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں بہت سی چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ہماری سمجھ میں آ گئی ہیں۔ یہ اتنی اونچی سمجھ والے ہیں چونکہ ان کا دماغ انگریزوں کا پروردہ دماغ ہے، سائنٹیفک دماغ ہے، یہ انگریزی پودے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ایسی کد راہ پر چلتے ہیں، یاد رکھیے
اہل سنت والجماعت میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہم کو سنت پر چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب امت میں فساد، اختلافات، انتشار پیدا ہو جائے، ایسے وقت میں جو میری سنت پر جمع رہے گا، اللہ تعالیٰ 100 شہید کا اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ سنت پر چلنے کی تلقین فرمائی۔ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما احدہما